یہ ہے کہ ایک آدمی تھا، بظاہر نمازی ہے، دیندار ہے، باشرع ہے، ایک دن قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور بیٹھے بیٹھے اپنے بچوں کو بلایا، کہا کہ بچوں ادھر آؤ۔ بچے جمع ہو گئے، کہا بیٹا اپنی جو زمین ہے، جو جائیداد ہے میری، وہ ساری اپنے نام لگوا لو۔ بچوں نے کہا ابا خیریت تو ہے، آپ کیوں اتنا پریشان ہو رہے ہیں، اصرار کر رہے ہیں جائیداد نام لگوانے کے؟ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا پتہ کوئی نہیں میں کب مر جاؤں۔ میں نے کہا اللہ آپ کو زندگی دے، آپ پریشان نہ ہوں۔ کہتے نہیں، مجھے خطرہ یہ ہے کہ اگر میں مر گیا، جائیداد آپ لوگوں نے اپنے نام نہ لگوائی تو کہیں وہ جائیداد آپ کی بہنیں نہ لے جائیں۔ ایک بیٹا بڑا سمجھدار تھا، علماء سے تعلق تھا، کہنے لگا ابا ناراض تو نہیں ہوں اگر ایک بات کروں تو؟ بابا نے کہا بیٹا بات کرو، ناراض کیوں ہوں؟ میں نے کہا بابا جان ایک مجھے بات تو بتائیں کہ میری اتنی جو ہٹی کٹی بہن ہے، خوبصورت بہن ہے، آپ نے ایسے ہی کسی نوجوان کے ایک بول بولنے پر اس کے حوالے کر دی۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو میری بہن کی عزت پیاری تھی یا زمین پیاری ہے؟ یعنی میری بہن کی عزت آپ نے کسی نوجوان کے حوالے کر دی، وہ آپ کو پیاری نہیں تھی؟ اور اس بہن کے حصے میں جو ایک دکان آتی ہے، ایک کنال زمین آتی ہے، چند مرلے آتے ہیں، وہ زمین دیتے ہوئے بابا آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ اب زمین دینے کیوں ڈرتے ہیں؟ یہ ہمارا بہت بڑا المیہ ہے میرے بھائیوں۔ جس پانی سے بیٹی بنی، جس پانی سے بیٹا بنا، اسی پانی سے بیٹی بنی، اسی گھر میں جہاں بیٹے پلے اسی گھر میں بیٹی پلی۔ جیسے دل کے ٹکڑے، جگر کے ٹکڑے بیٹے ہیں، ایسی ہی جگر کے ٹکڑے بیٹیاں ہیں۔ تو بیٹیوں سے یہ ناانصافی کیوں ہے؟ یہ ہندوؤں کی رسم ہے، ہندوؤں کی رسم۔ میرے بھائیوں واپس لوٹ آؤ، جس طرح بیٹوں کو حق دیتے ہیں جائیداد میں، اس طرح اپنی بیٹیوں کو بھی حق دیں جائیداد میں۔